وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو اللہ قیامت کا دن پوچھے گا اتنی وسیع زمین تھی چھوڑی کیوں نہیں؟ جہاں پر دین پہ پابندی ہو، نہ نبی وہاں پر رہتا ہے نہ علی وہاں پر رہتا ہے۔ جی بھائی، تو نبی پاک نے ہجرت کی نا بھائی، حضرت علی نے ہجرت کی نا، کیوں کی؟ چونکہ دین پہ پابندی تھی۔ ابو بکر کے دور میں علی ابو بکر کے جو تقیہ مدینہ میں آزادی ہی آزادی تھی، پھر ہجرت جو کی تو نبی پاک نے علی کو بلایا ہے، ابو بکر کو بلایا نہیں۔ نبی خود ابو بکر کے پاس چل کر گئے، کیوں؟ تاکہ ملک کو پتہ لگ جائے بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا جتنی مرضی شان والا ہو داماد پھر بھی بیٹے کی جگہ پر ہے، اور تو باپ کو جو کچھ مرضی کہہ لے سسر پھر بھی باپ کی جگہ پر ہے۔ علی کو بلایا، صدیق کو، اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ سیدہ اسماء نبی پاک کی سالی بھی ہیں، ابو بکر کی بیٹی ہیں، عائشہ کی بڑی بہن ہیں، ارشاد فرماتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں آتا جاتا دیکھا تھا، لیکن آج جو نبی ہے تو ایسے موقع پر آئے کہ اس ٹائم میں آقا پہلے کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ آئے ہی جیسے آقا داخل ہوئے سر پہ کپڑا ڈھانپ رکھا تھا، فوراً کا ابو بکر ان کو سائڈ پہ کر دیا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بڑی ٹاپ سیکرٹ بات تجھ سے شیئر کرنی ہے، بڑی اہم راز کی بات ہے، یہ بچیاں ہیں سائڈ پہ کر دے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ بچیاں ہیں لیکن آپ کے یار عاشق اول ابو بکر صدیق کی بچیاں ہیں، جن کو گھٹی دی ہی عشق رسالت کی ہے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے کہا، جب نبی نے فرمایا گھر والوں کو سائڈ پہ کر، تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے گھر والے آپ ہی کے گھر والے، آپ ہی کے نبی نے جو کہا یہ تو حدیث ہے، آقا نے جو کیا یہ بھی تو، کسی نے کچھ کیا نبی نے منع کر دیا یہ بھی تو حدیث ہے، کسی نے کچھ کیا آقا خاموش ہے رضامندی تو یہ بھی تو حدیث ہے نا۔ یہاں پر جو محبوب پیغمبر کسی مکان کے گنبد کو دیکھے تو پیشانی کے بل دیکھ کر نبی کا یار پہچان جائیں کہ آقا کو پسند نہیں۔ سرخ جوڑا جو خدا کے نبی نے دیکھا پیشانی کے بل پڑھ کے نبی کے یار پہچان گئے، نبی کو پسند نہیں۔ اگر یہاں پر ہوتا معاملہ کہ نہیں ابو بکر تیرے گھر والے تیرے گھر والے، میرے گھر والے میرے گھر والے، تیرے گھر والے میرے گھر والے کیسے ہو سکتے؟ نبی بول پڑتے۔ نبی بولے کیوں نہیں؟ تاکہ پتہ لگ جائے جن کو چادر کے نیچے بٹھایا وہ بھی نبی کے گھر والے، جن کو سن کے دیکھ کے آقا چپ ہو گئے یہ بھی نبی ہی پاک کے گھر والے۔ ٹاپ سیکرڈ پروگرام۔ نبی ابو بکر تو ساتھ نبی کے ویسے لگ گیا تھا، اگر ویسے لگ گیا تھا تو اتنا اہم ترین جو منصوبہ تھا نبی پاک کا تو ابو بکر کو بتایا کس نے تھا؟ پتا تو تین افراد کو تھا، یا بھیجنے والے خدا کو، یا جانے والے مصطفیٰ کو، یا بستر پر آنے والے علی شیر خدا کو۔ اگر خدا نے بتا دیا تو بھونکتا کیوں ہے؟ اگر نبی نے کہہ دیا تو اعتراض ہی کوئی نہیں۔ اگر علی نے بتایا تو پھر اعتراض ابو بکر پر نہیں، اعتراض تو علی پر ہوگا کہ نبی کے دشمنوں کو راز کی بات بتائی کیوں؟ اگر ابو بکر صدیق پہ اعتراض خدا کو ہوتا تو اللہ بول پڑتا کیوں؟ وہ جاگتا ہے سوتا نہیں ہے، وہ ہوشیار ہوتا ہے اونگتا نہیں ہے، وہ باخبر ہے بے خبر نہیں ہے۔ چونکہ رب جو مومنوں کا ہے، رب جو اگر تمہارا رب ہے بس تمہارے جیسا ہی، وہ کر کے بھول جاتا ہے، بھول کے کچھ کر بیٹھتا ہے۔ اس کے تو فرشتے بھی ایسے ہیں جو نبوت کا تاج لاتے علی کے لیے ہیں، پہلا جناب علی کو دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا رب ہے محمد کا رب ہے وہ سوتا نہیں جاگتا ہے۔ وہ رب کہہ دیتا محبوب اسے ساتھ لے کے نہ جائیے۔ قیامت تک کے لیے کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والے علی بول پڑتے آقا اسے ساتھ لے کر نہ جائیے، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔
لیکن ابو بکر صدیق نبوت کے ساتھ چلے، نہ خدا بولے، نہ مصطفیٰ بولے، نہ مرتضیٰ بولے. کیوں؟ تاکہ زمانے کے کالے من دھن والے کو پتہ لگ جائے کہ صدیق اکبر کی وفائیں ایسی لازوال ہیں جن پہ خدا کو بھی اعتبار ہے، مصطفیٰ کو بھی اعتبار ہے، مرتضیٰ کو بھی اعتبار ہے. پھر رب نے سلایا کس کو؟ علی کو نبی کے بستر پر. 100 رنگی تلوار لے کر لوگ چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. 2 جگہ پر 2 طبقات کو کسی اور کے نبی ہونے پر گمان ہوا، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں. بعض لوگوں نے علی کو نبی سمجھا، بعض نے ابو بکر کو نبی سمجھا. علی کو نبی سمجھنے والے مکہ والے تھے، صدیق کو نبی سمجھنے والے مدینہ والے تھے. لیکن تھا کیا؟ جنہوں نے علی کو نبی سمجھا وہ مشرک تھے، جنہوں نے صدیق کو نبی سمجھا وہ مومن تھے. جنہوں نے علی کو نبی 14 صدیوں پہلے سمجھا وہ آج بھی علی کو نبی کہتے ہیں. اور مدینے والوں کو پتہ تب لگا جب نبی بیٹھے رہے، صدیق چادر لے کے کھڑے ہو گئے، کہہ اٹھے پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا. انہوں نے غلطی کا اقرار کیا، انہوں نے غلطی پہ اصرار کیا. نہیں بس یہی نبی ہے. یہی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ علی نبی کے بستر پر آئے کیوں؟ جواب ملتا ہے مکے والوں کی امانتیں تھی. امانتیں کیا تھی؟ سونا تھا، چاندی تھا، درہم تھے، دینار تھے. ابو جہل کی بیٹی ہے، نام اس کا جویریہ ہے، جویریہ کا سونے کا ہار تھا، نبی کے پاس تھا. یعنی ابو جہل نے بیٹی کو منع کیوں نہیں کیا؟ نہیں میرا سخت ترین دشمن ہے، سونے کا ہار کہاں دے رہی ہے. ابو جہل بھی سمجھتا ہے نبی ایسا نبی ہے جو دشمن کی امانت میں ذرہ بھر بھی ڈنڈی نہیں مارتا. تھا کون؟ ابو جہل. تھا کون؟ امت کا فرعون. لیکن اس طرف ہمارا اول بھی محمد، درمیان بھی محمد، آخر بھی محمد. کیوں؟ چونکہ ہم نے بنائی جو ایس ایم پی ہے، کیونکہ ہم سپاہی محمد پاکستان والے. یار لوگوں کا دعویٰ. لیکن اگلا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی خلیفہ بلا فصل تھے تو علی ہی، لیکن یار نبی کے بڑے ڈاڈے قسم کے تھے. انہوں نے جو گھور کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو علی کا حق دے دیا. یعنی 14 صدیوں پہلے والا ابو جہل وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو جہل کی بیٹی کا حق بھی ہو، امانت ہو، اس میں ڈنڈی نہیں مارتا. اور آج کا ابو جہل یہ کہتا نہیں حق علی کا تھا، دیا ابو بکر صدیق کو تھا. جو ہاتھوں کے پالے، گھر کے سنبھالے، اپنے بھائی اپنے داماد کے ساتھ 2 نمبری کر دے، وہ ہمارا حق کیا رکھے گا؟ نبوت کا یہ بدترین تصور تمہارا ہے. ہمارا، ہم تو اس نبی کو نبی ماننے والے جس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا نہیں تھا. لوگ تب بھی کہتے تھے صادق بھی تو ہے، امین بھی تو ہے. یہاں پہ امانت جو تھی تو علی نبی کے بستر پر آئے، 100 ننگی تلواروں کا نشانہ. پوچھا علی ایک جان ہے، زندگی بھر کے ارمان ہے، چڑھتی جوانی ہے، 100 تلواروں کے نیچے ممکن ہے لوگ دشمن آپ کو نبی سمجھ کے قتل کر دیں. وجہ اگر بھی امانتیں نبی کی ہیں جو میرے پاس ہیں وہ واپس لوٹانی ہے. اگر بد عہدی کا، خیانت کا داغ پیغمبر کے دامن پر لگ جائے، علی سے برداشت کرتا ہی نہیں. جان دے دوں گا، امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا. یہی تھا نا بھائی معاملہ. جی جو علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی کی امانت کے لیے 100 نگی تلواروں کے نیچے آنا اعزاز سمجھتا ہے، اگر پیغمبر کی بیٹی کا باغ فتح امانت ہوتا تو علی تب بھی تنے تنا میدان میں بھڑ جاتا. خاموش کبھی بھی نہ بیٹھتا. خاموش کبھی بھی. نبی نے علی کو سلایا بستر پر، صدیق کو مجھے ابھی کو بندہ کہ مولوی صاحب تیاری کر لو. وجہ چونکہ ان قریب لوگ آپ کے کپڑوں کو یوں لال کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بھائی کی ٹوپی لال ہے. ان کو غصہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے فلاں معاملات کو کیوں بیان کیا. اگر یہ پتہ لگ جائے تو آپ مجھے رستہ دکھا دیں گے بھائی انٹرچینج کا. جی اچھا رستہ دکھائیں گے، کہیں تک پہنچائیں گے بھی صحیح. جی پہنچائیں گے بھی. وجہ آپ ہمارے مہمان ہیں،
दुश्मन की धमकी है, वफा का तकाजा यह है कि हम आपको महफूज रास्ते तक छोड़कर आए। 100 नंगी तलवारें, पैगंबर को जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करने का ऐलान, 100 ऊंटियों का ऐलान, मक्का के गली कूचे में लोग पुकार रहे थे। ऐसे वक्त में तने तना अली ने नबी को अकेले सफर पर रवाना कर दिया। तो बात जहन में आती है कि जिंदगी भर की वफाओं का यही सिला था। आपको आपके बाबा से 6-7 साल की उम्र में मांगा, दिन दिन आपकी तरबियत की, चढ़ती जवानी शेर खुदा तक आपको पहुंचा दिया। चाहिए तो यह था कि नबी को महफूज मकाम तक छोड़ के आते। अली आप क्यों सो गए? पर मैंने पूछा था या रसूल अल्लाह चलूं? तो नबी ने फरमाया अबू बकर मेरे साथ है। तो अबू बकर की वफाओं पे ऐसा एतबार था कि मैंने दूसरी बात ही कोई नहीं की। अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह खाली हाथ? फरमाया जो अमानतें थी अली को दे आया। अली ने ये, अबू बकर ने ये कहा आका चढ़ती जवानी वाला नौजवान है, नौजवान को जिम्मेदारी इतनी बड़ी दे दी, को मसला बन गया, क्या बनेगा? अबू बकर भी चुप क्यों हो गए कि अली को अबू बकर पर एतबार है, अबू बकर को अली पर एतबार है। वो समझता डंडी ये नहीं मारता, वो समझता डंडी अगर आज जनाबे अली के पैगंबर के साथ चलते छोड़ के आने के लिए, मना कर देखा मैं कह नहीं रहा था। जनाब यूसुफ को कुएं से निकालने वाला भी अली है, कश्ती पार लगाने वाला भी अली है, जनाब मूसा को दरिया पार लगाने वाला भी अली है, जनाब ईसा को आसमानों तक पहुंचाने वाला भी अली है, बारिश बरसाने वाला भी अली है, रिस्क देने वाला भी अली है, तबूक के मकाम पे नबी के पास पहुंचने वाला अली, आज 100 नंगी तलवारों के नीचे बचाने वाला भी अली। अल्लाह ने काले का मुंह काला ऐसा काला किया जैसे साउंड वाला डब्बा सामने मौजूद। क्यों? अली को सुला दिया, नबी को अकेले चलाया, ताकि जमाने को पता लग जाए 100 नंगी तलवारों के नीचे चला के अली नहीं बचाता, बचाता वो है जो 100 नंगी तलवारों के नीचे अली को सुला के बचाता है, नबी को चला के बचाता है। फिर वही जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंचे तो नबूवत को कांधों पर उठा लिया। कहां उठाया? अच्छा मजे की बात देखिए, नबी पाक की जिंदगी है 53 साल की और अबू बकर की 51 साल। फर्क कितना? 2 साल का। और फिक्र हनफी में 40 साल बुढ़ापे की उम्र है ना, 41 साल बुढ़ापे का साल है, यानी बुढ़ापे को आए भी 11 साल बीत गए। किसे? अबू बकर सिद्दीक। ये बुढ़ापा 100 नंगी तलवारें, और उधर क्या है? मक्का फतह हो गया, दुश्मन भाग गया, खतरा को है ही नहीं, खुशी के नारे लग रहे हैं। ऐसे आलम में अपना हमवार जमीन पे खुदा के नबी ने कहा अली तू बैठ, नबी तेरे ऊपर बैठेगा। चढ़ती जवानी वाले अली ने कहा आका नबूवत का बोझ उठाने से अली का से है। और वहां बूढ़ा हमवार नहीं, पहाड़ी नहीं, अमूदी चढ़ाई की 200-300 गज की नहीं, 3 मील की। अबू बकर ने नबी को बुढ़ापे में उठाया भी है, 3 मील की बुलंदी तक पहुंचाया भी है। जवान ने हाथ जोड़ लिए, बूढ़ा तैयार हो गया, बजा। इसी को लिखा हमला हैदरी किताब में बाजल ईरानी ने, का जिस वजन को अली ना उठा सके अबू बकर ने कैसे उठा लिया। का अल्लाह ने हिजरत की रात बूढ़े अबू बकर सिद्दीक के कांधों में ऐसी बिजलियां भर दी थी इश्क रिसालत की कि अबू बकर नबी को बिठा के चला, रुका कोई नहीं, रुका। अबू बकर खिलाफत ले गया। हम कहते अकल के अंदर कभी मदीना में जाओ, ओहद को देखो, पहाड़ी को देखो, तुम कहोगे जो नबी को ले गया वो इमामत भी ले गया, खिलाफत भी ले गया। जो नबूवत के बोझ को उठा सकता है वो पैगंबर के बाद खिलाफत भी चला सकता है। वो अबू बकर सिद्दीक जो चले। एक किताब है तफसीर हसन अस्करी, याद रहेगा भाई, इसे कहते हैं तफसीर आसार हैदरी। लिखी किसकी? 11वें इमाम की। 11वें इमाम कौन है? जो इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं, इमाम नकी के पोते हैं और इमाम तकी रहमुल्लाह के पड़पोते हैं और 12वें इमाम के अब्बा जान हैं। किसके? 12वें इमाम के। इमाम की तौहीन हुई, हम गिलगित के काजी निसार को नहीं छोड़ेंगे।
ہم کہتے ہیں روز روز کا پھڈا ختم نہ کر لیں جی بھائی، 2 دیوبندی ہوں، 2 بریلوی ہوں، 2 اہل حدیث ہوں، 6 یہ ہو گئے، 4 تمہارے ہوں، چلو 2 فوج والے کر لو، پوری درجن ہو جائے. اور جہاں پر تم کہتے ہو کہ 12واں امام اس غار میں موجود ہے، اسی غار میں آخری کونے تک چلے جاتے ہیں. اگر امام موجود ہو تو فیصلہ امام ہی سے نہ کرتا ہے حضور یہ روز روز کا جھگڑا ختم کر دیجیے، حق سین ہے یا شین ہے. اگر امام ہوگا تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر امام نہیں ہوگا تو کم از کم تمہارا فیصلہ تو ہو ہی جائے گا. نہیں، امام جو آئے گا نا تو لگ پتہ جائے گا. ہم کہتے ہیں خدا کرے وہ آج عصر کے ٹائم ہی آ جائے. آج تم جو روزانہ ہر اذان کے بعد کہتے ہو، آج ہم بھی کہتے ہیں یا امام اللہ چل جلدی آ بس مسئلہ، تاکہ آج کڑھائی میں دشمن کی کڑھائی تو پکی جائے، یہ مسئلہ تو حل ہو. وہ امام آئے گا کہاں پہ؟ کہتا ملک شام میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ شہر کون سا ہوگا؟ دمشق کا ہوگا. مسجد کون سی ہوگی؟ اموی مسجد ہوگی. اموی کون ہے؟ وہی امیر معاویہ کا خاندان ہے. نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. لقب کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا. کنیت کیا ہوگی؟ میں نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے کہا کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا، کتاب تیری ہے. النجم الثاقب لکھنے والا کون؟ علامہ نوری طبرسی. کتاب میں لکھا کیا کہ 12واں امام جب آئے گا نام اس کا محمد ہوگا، لقب اس کا مہدی ہوگا، اور کنیت اس کی ابو بکر ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اور جب آنے والا امام آ کے کہے گا نا میں ابو بکر، تو یقین مانا یہ لوگ یوں چھوڑ کے بھاگیں گے 12ویں امام کو، جیسے ان کے بڑے مدینہ کی دھرتی پر خدا کے نبی کو چھوڑ کے بھاگے تھے. ہم سمجھتے تھے بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا. ہم سمجھتے تھے ہمارا بن کے آئے گا، یہ تو ابو بکر بن کے آیا اور معاویہ والی مسجد میں آیا. امام ہمارا آئے گا تو لگ پتا جائے گا. تیرا آئے گا تو کسی امام باڑے میں آئے گا، ہمارا ہے تو مسجد میں آ رہا ہے. یہ ہمارا امام تو ایسی شان والا ہے کہ جناب عیسیٰ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھے. اسے کہتے ہیں رب رسے تھے عقل خود سے. عقل ہے سوچے سوچو، عقل ہی تو موت جائیں موت جا. امام مصلی پہ آ جائیں گے، اقامت کہیں جا چکی ہوگی، ادھر سے جناب عیسیٰ مینار پر اتر کر کہیں گے ٹھہرو میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی نماز. اصول کیا ہے؟ جب کسی امام کے مصلی پہ آنے کے بعد اس کے لیے اقامت کہیں جا چکی ہو تو نماز وہی پڑھائے گا. دوسرا معاملہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ جو آئیں گے تو انجیل والے ہوں گے، لیکن امام مہدی جو ہوں گے تو قرآن والے ہوں گے. قرآن والے کی موجودگی میں نہ تورات والا آگے جا سکتا ہے نہ انجیل والا آگے جا سکتا ہے. لیکن اتنا بتا، جس کی آج تو آواز دیتا ہے وہ آئے تو مسجد معاویہ میں آئے تو اپنا تعارف کروائے ابو بکر. معاویہ اور ابو بکر والا تجھے برداشت کوئی نہیں، ہمیں اس سے انکار کوئی نہیں، ہمیں اس سے انکار. اب ایک کتاب تفسیر حسن عسکری کس کی؟ 11ویں امام کی. 11ویں امام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہجرت کی رات اللہ کے نبی نے جناب علی سے کہا علی بستر پر سو جا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. حضرت علی فرماتے جیسی میٹھی نیند اس رات آئی ایسی نیند کبھی کیوں؟ نبی نے جو کہہ دیا تھا کچھ نہیں ہوگا، کل تو زندہ سلامت اٹھے گا، مقام قبا تک پہنچ جانا. لیکن ابو بکر سے کیا کہا؟ اسی تفسیر حسن عسکری میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ تجھے بھی ڈھونڈیں، لوگ مجھے بھی ڈھونڈیں، لوگ تجھے بھی پکڑیں، لوگ مجھے بھی پکڑیں، لوگ تجھے بھی ماریں، لوگ مجھے بھی ماریں، مجھے چھوڑ دیں تجھے پکڑ دیں، پھر مارے تو اتنا مارے کہ موت ہو ہی کوئی نہ، کیا برداشت کر لے گا؟ 11ویں امام فرماتے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جرم ہو عشق رسالت کا، سزا ان کی ہو، تب بھی واللہ برداشت ہے، چونکہ نبی کی محبت کو اعزاز سمجھتا ہوں، الزام نہیں سمجھتا. اسی تفسیر حسن عسکری میں کیا ہے؟
کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر خیر ہے؟ کبھی تو آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ دل میں وسوسہ سا آتا ہے، کوئی آگے سے آ کے نبی پہ حملہ نہ کر دے تو آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، پھر دل میں بات آتی ہے پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے، پھر پیچھے چلتا ہوں، پھر دائیں بائیں چلتا ہوں۔ آقا سمتیں چار ہیں، ابو بکر ایک ہے۔ دل کی تمنا یہ ہے ابو بکر رہے نہ رہے، نبی کی ذات بھی باقی رہے، نبی کی بات بھی باقی رہے۔ وہ اعزاز زمانے میں کسے ملا؟ جو رب نے ابو بکر صدیق کو عطا کی۔ پھر اگلی بات دیکھیے، ابو بکر بڑھاپے میں ہے، پیغمبر سواری پہ ابو بکر پیدا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ غار میں جو پہنچے تو نبی نے آرام کیا ہے، ابو بکر پھر بھی جاگے۔ ابو بکر اچھا کہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ میں جب بھائی آرام کرنے لگوں تو میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں بھائی میں بھی سو رہا ہوں آپ بھی سو جائیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ عدل و انصاف والے پیغمبر یہ فرما دیتے۔ ابو بکر بہت مشقت تو نہیں کی، تو پیدل میں سواری پر، پھر غار کی چڑھائی، فرق تو صرف 2 سال کا ہے نا، چل تو بھی آرام کر لے میں بھی آرام کرتا ہوں۔ ابو بکر سوتا کیوں نہیں؟ کہ سو کیسے؟ زمانے کی سب سے بڑی امانت جو صدیق کی جھولی میں موجود ہے۔ نبی نے کہا کیوں نہیں؟ چونکہ نبی خود سمجھتے ہیں کہ نبی کے آرام میں ہی صدیق کا آرام ہے۔ اور اس کی ترجمانی اگلے صفحات میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب 3 دن غار میں رہنے کے بعد دوپہر نکلے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی ڈھلوان تھی، ٹھنڈی چھاؤں تھی، سبزہ موجود تھا، دل میں یہ بات آئی ایسی جگہ پر تو میرے نبی کو آرام کرنا چاہیے۔ چادر بچھا دی، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آرام فرمائیے۔ نبی نے آرام کیا، ابو بکر اٹھے اور اللہ کے نبی کے لیے خوراک کا انتظام کرنے لگے۔ ایک چرواہا مل گیا، پوچھا دودھ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ قیمت کتنی ہے؟ کہ مسافروں سے پیسہ لیتے ہی کوئی نہیں، مسافروں سے پیسہ، اور بندہ چکری کو چیز خریدے پیسے ختم، مسافروں کو ہم چھوڑتے ہی کوئی نہیں۔ کہ پیسہ نہیں، وجہ کہ میرے مالک نے منع کہ مسافروں سے پیسہ نہیں لینا۔ ابو بکر نے کہا پھر بکری کا دودھ نکال، لیکن ایک شرط پہ، پہلے بکری کو اٹھا، تھنوں پہ ہاتھ مار، مٹی کو جھاڑ، تھنوں کو دھو، برتن میں دودھ نکال۔ جب دودھ نکالا ابو بکر نے ڈھانپا، چشمے والا پانی ڈالا، ٹھنڈا کر کے پھر کہا آقا اٹھیے دودھ پی لیجیے۔ اب اگلی بات لکھی کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے، اللہ کے نبی سے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پیجیے اور پیجیے اور پیجیے اور پیجیے۔ اتنے لاڈ کیوں؟ چونکہ نبی بیٹا ہے، صدیق باپ کی جگہ پر ہے۔ کہا اور پیجیے۔ ابو بکر کہتے اللہ کے نبی نے اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا، پیا نبی نے تھا، پیٹ میرا بھر گیا۔ یہی تو وجہ کہ نبی صدیق کے مزاج کو پہچانتے ہیں، صدیق نبی کے مزاج کو پہچانتا ہے۔ آقا نے آرام کا کہا کیوں نہیں؟ چونکہ نبی جانتا ہے نبی کے آرام میں ہی صدیق کا آرام ہے۔ اب یہ اونٹنیاں 2 تھی، ایک پر نبی بیٹھے، دوسری پر ابو بکر نہیں بیٹھے، تو اس پر کون بیٹھے گا؟ یار لوگ کہتے تم بڑی باتیں کرتے ہو پیغمبر کے صحابہ کی، کبھی زمانے کو یہ تو بتاؤ کہ پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، شرم و حیا کی پیکر، امت کی شہزادی، اور کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گی تو آواز دینے والا آواز دے گا، لوگوں نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ ہم کہتے حضور حدیث روایت جیسی بھی ہے، تو نے کہا میں مان جاتا ہوں۔ اللہ آل نبی کو عزتیں دے تو ہم انکار کرنے والے کون؟ اللہ آل نبی کو شان دے، اگر کوئی جلنے والا جلے، وہ فرد ہو تب بھی، فرقہ ہو تب بھی، کوئی اور ہو تب بھی، میرا حقیقی باپ ہو تب بھی، جو آل نبی کے مقام سے جلے، ہماری دعا یہی ہے خدا کرے یہاں بھی جلے، خدا کرے وہاں بھی جلے۔ لیکن اتنی بات پتا، پیغمبر کی بیٹی جب تشریف لائیں گی پیدل ہوگی؟ کہتا نہیں سواری پر۔ تو سواری کون سی ہوگی؟ اب یہ بالکل چپ پڑ جائے گا۔
چونکہ روایت جناب علی کی ہے، حضرت علی فرماتے حشر کے میدان میں حسنین کی اماں جو آئیں گی پیدل نہیں آئیں گی، سواری پر آئیں گی. سواری کون سی؟ اونٹنی. اور اونٹنی کون سی؟ وہی ابو بکر صدیق والی. یعنی اللہ نے حشر کا میدان سجانا اسی لیے ہے کہ صحابہ کی شان کو دکھانا ہے، منکروں کو جلانا ہے. جو پوری زندگی یہ کہتا کہتا مر گیا، جی نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صدیق اور سیدہ کی بنتی نہیں تھی، اللہ حشر کے میدان میں دکھائے گا سواری صدیق کی ہے، آنے والی سیدہ ہے. آنے والی. چلے بات ختم کرتی ہے. اللہ کے نبی 3 دن غار میں ٹھہرے. حفاظت کس نے کی؟ کروائی کس سے؟ وہ تو اللہ نے. ان دونوں شخصیات کی کہ نبیوں میں ایسا نبی کوئی نہیں، امتوں میں ایسا امتی کوئی نہیں. نبی نبیوں کا سردار ہے، صدیق 1.25 لاکھ امتوں کا سردار. کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیات کا دفاع رب نے جن سے کروایا وہ طاقتور ترین نہیں، کمزور ترین تھے. کون؟ مکڑا نہیں تھا، مکڑی تھی. مکڑی کا بھی جالا تھا، پھونک مارو وہ جا پڑے. کبوتر نہیں، کبوتری. مسٹر نہیں، مسز. بلی کو دیکھے تو آنکھیں بند کر لے. ڈیسیژن پاور اتنی ہے، لیکن اس کے بھی انڈے، اس کے بھی. اگر اللہ چاہتا تو اللہ قادر تھا کہ پہاڑ کے دہانے پر دوسرا پہاڑ کھڑا کر دیتا. اللہ چاہتا تو جناب اسرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، جناب جبرائیل سب کو اللہ بھیجتا، یہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جاتے، پیغمبر کا دفاع کرتے. لیکن اللہ نے طاقتور ترین کا دفاع کمزور ترین سے کیوں کروایا؟ تاکہ زمانہ جان لے وجود ان کا ہوتا ہے، طاقت پروردگار کی ہوتی. جو آج کہنے سمجھ نہیں آتی، یہ اتنا سا اورنگزیب فاروقی بولتا کہاں سے ہے؟ وجود ان کا ہوتا ہے، طاقت پروردگار کی ہوتی. اللہ جب بھی اپنے دین کی حفاظت کا کام لیتا ہے تو اللہ صیحتوں کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا. آج بھی حرم میں کیا ہوتا ہے؟ حرم کی فضا میں اڑنے والے کبوتر، علماء نے لکھا یہ اسی کبوتری کی اولاد ہے. 14 صدیاں بیت گئیں، 3 دن نبی کا دفاع کرنے والے کبوتری کی نسل کو کوئی نہیں مٹا سکا، تو 14,000 شہادت دینے والے حق نواز کی نسل کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور تو جن کی جان، جن کا مال، جن کا وقت، جن کا پل پیغمبر کے دفاع کے لیے لگ جائے، یا نبی کی جماعت، نبی کی آل کے دفاع کے لگ جائے، اللہ مٹنے دیتا نہیں. اللہ ان کی موت کو نہ موت کہتا ہے نہ کہنے دیتا ہے. یہی تو کہا تھا ماریا سیال نے، وہ جیا تو تب بھی زندگی، مرا تو اب بھی زندگی، نہیں تو اب بھی زندگی، وہ تھا تو تب بھی زندگی، وہ زندگی کو بندگی کا رازداں بنا گیا، سکندری کے دوش پہ قلندری بٹھا گیا ہے. اس کو گر پرکھنا تو جھنسگی کو دیکھ لو، بلوں میں دم دبا کے بیٹھے رافضی کو دیکھ لو. تو یہ سفر کا مہینہ ربیع الاول کی ابتدا، یہ سبق ہے، پیغام ہے. زمانہ چھٹتا ہے چھٹ جائے، دشمن مخالفت پر آتا ہے 100 جان سے آئے، لیکن پیغمبر کی ذات کا دفاع نہیں چھوڑنا. اگر تنہا بھی ہو جاؤ، نہ نبی کی ذات کے دفاع کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کے دفاع کو چھوڑیں گے، نہ ہی آل محمد کے دفاع کو چھوڑیں گے. اور یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا. ہم نے یہ دفاع کرنا ہے، محمدی بن کر کرنا ہے اور امتی بن کر کرنا ہے. ایسے دفاع کرنا ہے کہ نسلوں کو سنڈی بھی نہ لگنے پائے تو فصلوں کو سنڈی. جی بھائی، ایک سنڈی لگتی ہے فصلوں کو، ایک لگتی ہے نسلوں کو. جو فصلوں کو لگ جائے یہ 6 ماہ کی محنت کا نقصان کرتی ہے. جو نسلوں کو لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کا نقصان کرتی ہے. جو فصلوں کو سنڈی لگے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسلوں کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. امریکن سنڈی کے لیے سومی سائڈن بھی ہے، ڈینی ٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن ایرانی سنڈی کے لیے پریشر چاہیے بابا رضوی والا، پمپ چاہیے احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھنگوی والا.
तमाम हजरात तशरीफ रखें, वक्फे का ऐलान होगा तब आप वक्फा करेंगे। 2 मिनट तशरीफ रखें। मेरे भाइयों, आपके सामने फख्रे सादात बयान फरमा रहे थे। आज हमारी ये मस्जिद मेरी जमात के मार्च के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जारी है। ये भी पैगाम वहां से भी दिया जा रहा है, जहां से भी वही पैगाम दिया जा रहा है कि हम मिशन जारी रखेंगे। तो अब आपके सामने दुआ के लिए तशरीफ ला रहे हैं कारी इफ्तिखार अहमद साहब पहली नशिस्त की दुआ फरमाते हैं कि आज जो एहतमाम किया हमारे भाइयों ने, फुरकान सुलेमान ने जिन्होंने लंगर का एहतमाम किया, उनके वालिदैन के लिए भी दुआ की जाए। और ये भी याद रखिए कि नमाज 1:40 पर है, उस तक खाने का वक्फा भी है, नमाज का भी है। बारी बारी खाना भी खाएं, नमाज की तैयारी भी करें। बाद में मौलाना फरूक मुआविया साहब, मौलाना मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मौलाना रब नवाज हनफी साहब और इंशाअल्लाह दीगर कायदीन के बयानात भी होंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैरि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिय्यन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या रब्बुल आलमीन, जो इस अज़ीम शान इज्तिमा का इनेकाद किया गया है, या अल्लाह इसको अपनी बरगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमा। जिन साथियों ने इसका इंतज़ाम इंसलाम किया है, या रब्बुल आलमीन उनकी माल व दौलत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जितनों ने जो भी इसमें दहमने तुरने सुखने मेहनत की, या अल्लाह उनकी इस मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमेशा हमेशा के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और सहाबा किराम की इज़्ज़त व नामूस के लिए अल्लाह हम सब मुसलमानों को मिलकर काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हज़रत शाह साहब ने जो बयान किया है, अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। और आप तमाम हज़रात जो आए हैं, अल्लाह ताला व तबारक इस मोहब्बत के साथ जो सहाबा व अहले बैत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ आप तमाम साथी तशरीफ़ लाए, हज़रात उलमाए किराम पूरे इलाके से तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला व तबारक इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात का आना कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब की सारी मेहनत को अल्लाह ताला व तबारक अपनी बरगाह आलिया में कबूल फरमा कर अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आने वाले जितने मामलात हैं, मार्च के हवाले से या दीगर प्रोग्रामों के हवाले से, अल्लाह ताला व तबारक उन भी प्रोग्रामों को कामयाब और कामराम फरमाए। और आप हज़रात से भी ये दरख्वास्त है कि आप उन तमाम प्रोग्रामों को ज़रूर कामयाब कीजिए। और 24 तारीख आने वाला एक जोड़ियाँ के अंदर प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के लिए आप तमाम अहबाब पूरी मेहनत कोशिश के साथ, कोई आदमी अपने घरों में न रहे, वो जोड़ियाँ के मुकाम पे आए ताकि आप अपनी ताकत का मुज़ाहरा करें, अपने आप को बाहर निकालें। हम सहाबा वाले हैं, नबी वाले हैं, कुरान वाले हैं, तौहीद व सुन्नत वाले हैं, इसलिए हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हज़रात पूरे इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ आप मैदान अमल में आएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, अल्लाह ताला की नुसरत होगी, और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिस तरह मौलाना ने ऐलान किया है कि चाहे 1:40 पे जमात होगी, आप तमाम अहबाब पाबंदी करें और फिर मस्जिद में आएँ। इधर उधर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम के लिए तशरीफ़ लाएँ वो काम